اگر میری زندگی کے 10 دن بھی باقی ہوں تب بھی میں ان کو بغیر نکاح کے نہیں گزاروں گا۔ نکاح صرف 2 چیزوں کا نام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نکاحی زندگی کو پسند نہیں فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں میں ایک بہت بڑی سنت وہ نکاح ہے۔ نہ صرف یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے بلکہ تمام انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ قرب قیامت جب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اتارے جائیں گے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ نکاح بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی عطا فرمائیں گے۔ نکاح کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ کمال ایمان کا سب سے بڑا ذریعہ وہ نکاح ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نکاحی زندگی کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ کا فرمان ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح یہ میری سنت ہے اور جو بندہ میری سنت سے اعراض کرتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے اگر میری زندگی کے 10 دن بھی باقی ہوں تب بھی میں ان کو بغیر نکاح کے نہیں گزاروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی کو پسند نہیں فرمایا۔ چند ایک چیزیں ہیں جن میں آپ کا فرمان ہے، آپ کا حکم ہے کہ ان کو جلدی کیا جائے، ان میں سے ایک چیز وہ نکاح ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی کے رشتے کا جوڑ مل جائے تو اس میں تاخیر نہ کرو، فوراً ان کا نکاح کر دو۔ فطری جذبات کی تسکین کا جو حلال ذریعہ ہے وہ نکاح ہے۔ گناہوں سے بچنے کا، خیالات سے بچنے کا، برے برے خیالات انسان کو آتے ہیں، ان سے تمام سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ نکاح ہے۔ انسان کتنی مجاہدات کر لے، کتنی ریاضات عبادات کر لے، لیکن یہ ساری چیزیں مل کر بھی انسان کو گناہوں سے نہیں بچا سکتی۔ گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ نکاح ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی، ہماری، کہ جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو ہمارے لیے آسان کیا تھا، ہم نے مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اتنا ہی اپنی خرافات، بدعات، رسومات کو اس کے اندر شامل کر کے اس کو اپنے اوپر اتنا ہی مشکل کر لیا۔ نکاح صرف 2 چیزوں کا نام ہے، ایجاب و قبول، یعنی لڑکا کہے لڑکی سے کہ میں آپ سے نکاح کرتا ہوں، لڑکی کہے میں نے قبول کیا، یا لڑکی لڑکے سے کہے کہ میں تجھ سے نکاح کرتی ہوں، لڑکا آگے سے قبول کر۔ یہ جو کام ہے ایجاب و قبول، یہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ہو تو نکاح ہو گیا۔ اب یہ 2 اہم رکن ہیں نکاح کے۔ اب اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہے وہ مہر ہے، وہ بھی واجب ہے، لیکن جن سے نکاح ہوتا ہے وہ صرف یہ 2 چیزیں ہیں، 2 گواہ ہوں آپ کے پاس اور ایجاب و قبول ہو۔ اب اس میں خطبہ بھی شرط نہیں، خطبہ بھی ایک سنت ہے۔ اگر جس بندے کی شادی ہو رہی ہے وہ خود بھی اگر اپنا خطبہ پڑھنا چاہے تو خود بھی پڑھ سکتا ہے، تو خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ اس خطبے کے بعد ہم جب نکاح ہو جاتا ہے چھوارے وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، شیرینی تقسیم کرتے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد ولیمہ کیا جاتا ہے، وہ بھی سنت ہے۔ لیکن جس کا ہونے نہ ہونے سے تعلق ہے نکاح کا، وہ صرف 2 چیزیں ہیں، ایجاب و قبول اور 2 گواہوں کی موجودگی میں یہ عمل ہو رہا ہے بس۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہم نے نکاح کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں وہ ہماری اپنی نفسانی خواہشات ہیں، حتیٰ کہ ہمارا نکاح جو ہے یہ کسی مجلس کے ساتھ بھی معلق نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کر نکاح ہوگا، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ جیسا کہ عیسائیوں میں ہے کہ گرجا گھر کے بغیر ان کا نکاح ہی نہیں ہوتا، اگر وہ کر بھی لیں تو وہ نکاح شمار نہیں کرتے اس کو۔ ہمارے ہاں مستحب عمل یہ ہے کہ مسجد میں کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، وجعلوہ فی المسجد، اس کو مسجد کے اندر رکھو، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ تو اتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو آسان کیا ہے، لیکن ہم نے نہ جانے اس میں کیا کیا داخل کر دیا۔ آج حرام کام وہ انتہائی آسان ہو گیا ہے، چند کوڑیاں، چند پیسے آپ کی جیب میں ہو، آپ حرام کام کر سکتے ہیں، لیکن شادی کی باری آ جائے تو یہ انتہائی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت لمبی چوڑی شادی ہے، پہلے منگنی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر مہندی ہو رہی ہے، پھر بارات کی ایک بہت بڑا سسٹم ہے، اس کے بعد پھر جہیز کی ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ اب جس کے گھر بچی پیدا ہوتی ہے، صورتحال یہ ہے کہ وہ بیچارہ پہلے دن سے سوچتا ہے اب اس کا میں شادی کیسے کروں گا، وہ پہلے دن سے پریشان ہو جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بچی پیدا ہوتی تھی، وہ پریشان ہوتے تھے اس وجہ سے کہ ہمارے گھر میں کوئی داماد بن کے کیوں آئے۔ آج جب بچی پیدا ہوتی ہے تو آج
جو ذہن میں سب سے پہلا سوال آتا ہے وہ یہ کہ میں اس کی شادی کیسے کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کتنا آسان تھا اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ان کو جنت کی خوشخبری دی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا قریبی تعلق ہوگا، کتنا گہرا تعلق ہوگا۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے جسم پر ایک زردی کا نشان ہے۔ یہ وہ خوشبو تھی کہ جو صرف شادی کے موقع پر لگائی جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد پوچھا کہ عبد الرحمن بن عوف یہ کس چیز کا نشان ہے، یہ زردی کیسی تیرے جسم پر؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ رات میری شادی تھی، اس موقع پر میں نے یہ خوشبو لگائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ کر لینا، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے بلایا بھی نہیں، بتایا بھی نہیں، بس دعا دے کر بھیج دیا۔ تو اتنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی آسان تھی۔